السلام علیکم ناظرین، جوت ہسٹری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جوت ہسٹری چینل کا مقصد ہے آپ تک صحیح، حقیقی اور جامع تاریخ کو پہنچانا۔ جوت ہسٹری چینل آپ کے لیے تاریخی پنوں کو کھرید کر حقائق پر مبنی تاریخ لاتا ہے۔ دنیا میں عظیم تہذیبیں کیسے بنی اور کون کون سا ملک کب وجود میں آیا اور ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ سب اور بہت کچھ جوت ہسٹری آپ کو بتانے والا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے جوت ہسٹری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جس دنیا کی پہلی عظیم تہذیب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ تہذیب ایجادات کی ماں ہے، جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ اناج اگایا، جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ خانہ بدوشی کی زندگی کو ترک کر کے گھر بنائے، جس نے کپاس اگائی اور کپاس سے دھاگا بنایا اور پھر دھاگے سے کپڑا بنایا اور ہتھیاروں سے پاک معاشرہ بنایا۔ جی ہاں دوستو، ایسی تہذیب پاکستان میں موجود ہے اور وہ ہے سندھ کی تہذیب۔ سندھ دنیا کی پہلی عظیم تہذیب ہے۔ قدیم آثاروں کے کئی ماہر اور تاریخ دان اس بات پہ متفق ہیں کہ آج سے 5314 سال پہلے یعنی 3300 قبل مسیح میں سندھ میں ایک عظیم ترین تہذیب نے جنم لیا۔ وہ تہذیب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سندھ کے سرحدی علاقوں سے باہر لاتعداد علاقوں اور ملکوں تک پھیل گئی، جن میں موجودہ بلوچستان، پنجاب، جموں کشمیر، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا ملک ترکمانستان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کی تہذیب نے ہندوستان، پنجاب اور گجرات کو بھی متاثر کیا، جہاں سے بہت سارے سندھو تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ فقط پنجاب میں سے 500 سے زیادہ سندھو تہذیب کے آثار ملے ہیں، جن میں سے اب تک 100 کے قریب آثاروں کی کھدائی کی جا چکی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ سندھو تہذیب نے آخر کب جنم لیا؟ اب تک عالمی ماہرین مختلف سن بتاتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ 2600 قبل مسیح، کچھ کا خیال ہے کہ 2400 قبل مسیح اور کچھ کا خیال ہے کہ 3300 قبل مسیح۔ یہ سن موہنجو دڑو کی کھدائی کے بعد کے لیے گئے ہیں، جیسا کہ موہنجو دڑو کی کھدائی فقط 10% کی گئی ہے۔ اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہرین کی طرف سے یہ دیے گئے ابتدائی نتائج سندھ کی قدیم تاریخ کا فقط 10% حصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت موہنجو دڑو کے اوپر جو بدھ مت کا اسٹوپا نظر آتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 2 صدی قبل مسیح بنایا گیا ہوگا، آج سے لگ بھگ 2214 سال پہلے۔ اس اسٹوپا کے ارد گرد جو بناوٹیں ہیں، ان کی عمر کا اندازہ 5000 سالوں سے بھی زیادہ بنتا ہے، جبکہ اسٹوپا کے نیچے جو آثار دبے ہوئے ہیں، ان کی عمریں 7500 قبل مسیح سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو علاقے سندھو تہذیب سے متاثر ہوئے، ان کی عمریں کچھ اس طرح سے ہیں: مہر گڑھ بلوچستان 6500 قبل مسیح، کوٹ ڈجی 3000 قبل مسیح، کالی بنگن ڈول ڈیرا گجرات انڈیا 2650 قبل مسیح، ہڑپا پنجاب 2600 قبل مسیح، لوتھل گجرات انڈیا 2400 قبل مسیح اور رخیل رہی ہریانہ انڈیا 2000 قبل مسیح۔ جب سندھ سے باہر سندھو تہذیب کا حساب کتاب 2000 قبل مسیح سے 6500 قبل مسیح بتایا گیا ہے، تو پھر سندھ کی مرکزی تہذیب 2400 قبل مسیح کے بجائے 7500 قبل مسیح سے بھی زیادہ بننی چاہیے۔ سندھو تہذیب کے آثار آج سے 85 سال پہلے موہنجو دڑو کی کھدائی کے بعد لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ابتدائی کھدائی تھی، دوسرا یہ کہ اس وقت سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی جو آثاروں کی صحیح معنی میں عمر بتاتی، اور نہ ہی ان کے بارے میں حاصل کردہ معلومات دے سکتی تھی، اور اس کے علاوہ نہ ہم نے خود
اس عظیم تہذیب پہ تحقیق کی۔ پاکستان بننے کے بعد موہنجو دڑو مرکزی حکومت کے قبضے میں رہا۔ ان کا سندھ کی تہذیب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آج ہمارے اپنے محققین موہنجو دڑو کی عمر 2400 قبل مسیح یا 2600 قبل مسیح سے شروع کرتے ہیں۔ یہ عمر ابتدائی طور پہ بتائی گئی تھی۔ یہاں عالمی تاریخ میں سے ایک واقعہ بتانا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے تاریخ دان سومیر یعنی موجودہ عراق کو دنیا کی پہلی عظیم تہذیب بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 4500 قبل مسیح تک سومیر میں کسی بھی تہذیب نے جنم نہیں لیا۔ اس دور کو عبیدین کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اچانک سومیر میں کسی انجان خطے سے انجان لوگ یہاں پر آئے۔ انہوں نے ایک دم سومیر میں پہلی تہذیب کا بنیاد رکھا۔ ان لوگوں کے بال کالے، سر گول اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں، جو ایسی زبان بولتے تھے جو اس پورے خطے میں کہیں بھی نہیں بولی جاتی تھی۔ اب تاریخ دان یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ سندھو ماتھر سے یہاں آئے تھے۔ اس شک کا بنیاد اس امکان پہ ہے کہ سندھو ماتھر کے لوگ 4500 قبل مسیح سے بھی بہت زیادہ پہلے، شاید 7500 قبل مسیح کے دوران میں انہوں نے سندھ میں عظیم تہذیب کا بنیاد رکھا۔ تاریخ دان ایچ آر ہال لکھتے ہیں کہ سندھو ماتھر کے لوگ ہجرت کر کے سومیر یعنی موجودہ عراق میں آئے۔ انہوں نے عراق کو بسایا اور وہیں انہوں نے مورتیوں والی صورت خطی اور پہیہ متعارف کروایا۔ انہوں نے یہاں کھیتی باڑی کا نظام رائج کیا۔ ان کو پانی پہ بڑا عبور تھا اور بڑی بڑی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے وہاں پہ نہریں کھودی اور کھدائی کا رواج ڈالا۔ تو ناظرین، یہ سندھ دنیا کی پہلی عظیم ترین تہذیب کی پہلی قسط جوت ہسٹری چینل نے آپ کو بتائی ہے۔ دوسری قسط بہت جلد آپ دیکھ سکیں گے جوت ہسٹری چینل پہ۔ تو جوت ہسٹری چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔